فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب جسم کے عجائبات، تحریر و ترجمہ محمد علی سید صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 298، پہلی قیامگاہ رحم مادر۔ بارآور بیضہ جیسے ہی اپنے پن کے ذریعے میری اندرونی دیوار کی سوئچ میں پلگ ان ہوتا ہے، ویسے ہی خود اس کے اندر پوشیدہ لاکھوں کھربوں ہدایات اور سافٹ ویئر برق رفتاری سے کام کرنے لگتے ہیں۔ رحم مادر کی کہانی خود اس کی زبانی ہے۔ بظاہر تو میں عضلات یا پٹھوں سے بنا ہوا گلابی سے رنگ کا ایک بٹوا ہوں، جس کا مجموعی وزن 2 اونس اور سائز ناشپاتی کے برابر ہے، اور میں لیگامنٹس یعنی جھلی سے بنی ہوئی ڈوریوں کی مدد سے خواتین کے پیٹروں کے نچلے حصے میں لٹکا ہوا ہوں۔ آپ مجھے بچے کی پرورش گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں کائنات کا سب سے حیران کن معجزہ رونما کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اشرف المخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے کا سارا عمل میرے ہی اندر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ حیران کن صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ وہ نامکمل خلیوں کا ناقابل بصارت مجموعہ میری مدد سے چند ہی ماہ کے اندر کئی ٹریلین خلیوں سے بنے ہوئے جیتے جاگتے بے حد پراسرار اور پیچیدہ جسم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیا انسان تخلیق پاتا ہے۔ مجھے رحم مادر کہا جاتا ہے۔ خود آپ بھی جو اس وقت میری کہانی پڑھ رہے ہیں کبھی میرے اندر رہتے تھے۔ جب آپ میرے اندر آئے تھے تو 2 خلیوں کے مجموعہ تھے۔ اگر اس وقت میں آپ کے رہنے کے لیے اور نشو و نما حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہ کرتا تو آپ جیسا ہزاروں لاکھوں دیدہ و نادیدہ صلاحیتوں والا انسان کس طرح وجود میں آ سکتا تھا؟ ایک نئی زندگی کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا بظاہر تو بڑی عام سی بات ہے۔ یہ عمل ہر روز ہزاروں لاکھوں مرتبہ رونما ہو رہا ہے۔ روزانہ ہزاروں لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کیا جائے تو اس عمل کی پیچیدگی انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی خاتون کی بلوغت کے آغاز سے اس کے سنیاس کے آغاز تک ممکنہ طور پر قرار پانے والے حمل کی تیاری کے لیے مجھے ہر ماہ پورے زور و شور کے ساتھ تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس پراسرار حد تک حیران کن عمل کی تیاری کرنا آسان کام نہیں۔ حمل کی صورت میں مجھے ایک معجزہ رونما کرنا ہوتا ہے۔ حمل قرار پائے یا نہ پائے مجھے بہرحال ہر ماہ اس کے لیے مکمل تیار رہنا پڑتا ہے۔ کسی بھی خاتون کی زندگی میں مجھے کم و بیش مکمل تیاری کے اس مرحلے سے 400 مرتبہ گزرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون اس وقت 3 بچوں کی ماں ہے تو یہ سمجھے کہ میں نے 400 مرتبہ آنے والے مہمانوں کی آمد کی تیاری کی اور صرف 3 مرتبہ کوئی مہمان یہاں آیا۔ ماہانہ تیاری کرنے میں مجھے عقل و ششدر کر دینے والی کیمیائی معجزے دکھانا پڑتے ہیں۔ مثلاً ہر ماہ اپنے اندر خون کی شریانوں اور وریدوں کا بڑا پیچیدہ نیٹ ورک بچھانا، نئے غدود نفس کرنا، نئے بافتیں ٹیشوز پیدا کرنا اور اپنے اندر زیادہ گنجائش، زیادہ سہولتیں فراہم کرنا۔
ممکنہ طور پر ٹھہرنے والے حمل یا ممکنہ طور پر یہاں آنے والے مہمان کی اطلاع دراصل مجھے بیضہ دانیاں فراہم کرتی ہیں۔ بیضہ دانیاں ایسٹروجن نامی ایک ہارمون کے ذریعے مجھے اپنے ریسٹ ہاؤس کی صفائی ستھرائی اور یہاں مطلوبہ ضرورتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کرتی ہیں۔ اس ہارمون کے لیے ملتے ہی میری اندرونی سطح اینڈرومیٹریم جو سرخ رنگ کے مخمل کی طرح ہوتی ہے اپنی دباغت یا موٹائی میں اضافہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے اندر موجود غدود اپنی جسامت اور پیداواری صلاحیت بڑھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ آنے والی نئی زندگی کو ابتدائی غذائیت اور توانائی فراہم کرنے میں کسر باقی نہیں رہ جائے۔ میرا سکڑنا پھیلنا بھی تھم جاتا ہے کہ کہیں نئی زندگی آغاز ہی میں کسی خطرے کا کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ خواتین کے ایام ہر 28 دن بعد شروع ہوتے ہیں اور عموماً 5 دن تک بلیڈنگ جاری رہنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ اس سے ٹھیک 14 سے 18 دن کے بعد ایک بیضہ دانی کی سطح سے نکل کے فیلوپین ٹیوب کے ذریعے میرے یعنی رحم مادر میں آ جاتا ہے۔ 14 سے 18 دن کے اس مرحلے کو مڈ سائیکل کہا جاتا ہے۔ مڈ سائیکل کے وقت ایک اور حیران کن مگر ناگزیر کیمیائی عمل بھی رونما ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ میں اندر سے خالی عضو ہوں۔ میرے اندر چائے کے چمچے کی جتنی رطوبت آ سکتی ہے، یعنی کم و بیش 5 ملی لیٹر۔ میرے پٹھے ہر وقت سکڑتے پھیلتے رہتے ہیں، لیکن پٹھوں کا اس طرح سکڑنا پھیلنا یہاں آنے والے بارآور بیضے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے حمل کے تیاری کے دوران دوسرے انتظامات کے ساتھ مڈ سائیکل کا آغاز ہوتے ہی بیضہ دانیاں ایک اور ہارمون پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں جسے پروجسٹرون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون میرے حوالے سے 2 بنیادی اور اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ اس ہارمون کی مدد سے ایک تو میں اپنی اندرونی سطح کو آنے والے بارآور بیضے کے یہاں آ کر چپک جانے کے لیے تیار کرتی ہوں، دوسرے اس ہارمون کی مدد سے میرے اندرونی غدود غذائی اجزاء پر مشتمل وہ مخصوص سیال تیار کرنے لگتے ہیں جو یہاں آنے والے بارآور بیضے یا اس ناقابل ذکر مخلوق کی ابتدائی غذائی ضروریات کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اسی ہارمون کے سبب میرے پٹھوں کا سکڑنا پھیلنا بھی تھم جاتا ہے۔ میری 3 راہداریاں، ان میں سے 1-2 راستے فیلوپین ٹیوب سے میرے اوپری حصے پہ آتے ہیں تاکہ بیضہ دانیوں سے نکلنے والا عورت کا ایک بیضہ بآسانی مجھ تک آ سکے۔ تیسری راہداری ایسٹراجینیٹی ایک ٹیوب ہے جو میری گردن کی طرف سے گزر کر آتی ہے۔ یہ راستہ مرد کے اسپرم کی آمد اور بچے کے باہر نکلنے کے لیے مخصوص ہے۔ ٹھیک اس وقت جب عورت کی بیضہ دانی بیضے کو میری طرف روانہ کر رہی ہوتی ہے تو میرے سروکس یا گردن میں موجود مخصوص غدود ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرنے کی رفتار بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہاں رطوبت کا ایک تالاب سا بن جائے اور مرد کا اسپرم اس میں تیرتا ہوا عورت کے بیضے سے مخلوط ہو سکے۔ یہ تھی میری تیاریاں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ بہرحال ممکنہ طور پر یہاں آنے والے مہمان کے لیے دنیا میں اس طرح کی پہلی قیامگاہ یا ریسٹ ہاؤس تمام ضروریات سے مزین ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی تیاری مجھے ہر ماہ یعنی ایک عورت کی باراوری کے زمانے میں کم و بیش 400 مرتبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر ممکنہ طور پر آنے والا مہمان یعنی باراور بیضہ کسی سبب سے یہاں نہیں پہنچتا تو مجھے چند ہی دنوں میں تمام ساز و سامان سمیٹنا پڑتا ہے۔ سمیٹنا میں نے غلط کہا، دراصل مجھے اس سارے ساز و سامان کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ تمام نئے بافتے غدود خون کی فراہمی و نکاسی کا پورا نیٹ ورک جو میں نے یہاں قائم کیا تھا مجھے دریا برد کرنا پڑ جاتا ہے۔ خاتون کے خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں اور میرے اندر بنا ہوا یہ اسٹیج خون میں تبدیل ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ اگلے ماہ جب بیضہ دانیاں مجھے حکم دیں گی تو مجھے نئے سرے سے یہی سب کچھ دوبارہ کرنا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے اس کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ یہ کام اب میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ میری زندگی کا سب سے سنسنی خیز لمحہ کسی عورت کے پہلی بار حمل ٹھہرنے کے وقت آتا ہے۔ اس وقت واقعی مجھے موقع ملتا ہے کہ میں عملاً عقل کو ششدر کر دینے والے کارنامے رونما کر کے دکھا سکوں۔
اب فرض کریں کہ بیضہ دانی سے آنے والا بیضہ مرد کے اسپرم سے مل کر برابر ہو چکا ہے۔ اس خلیے میں تقسیم کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ تقسیم سے مراد یہ کہ ایک خلیے سے دو سے چار سے 8 خلیے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے خلیوں کے لیے غذا درکار ہوتی ہے جو سفیدی کی شکل میں بیضے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ غذا خلائی کیپسول میں خلا بازوں کو ملنے والی غذا کی طرح ہوتی ہے، مقدار میں کم اور غذائیت سے بھرپور، لیکن جب تک یہ برابر بیضہ مجھ تک پہنچتا ہے اس وقت تک یہ غذا ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت اس برابر بیضے یا تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے والے خلیوں کو خوراک حاصل کرنے کا کوئی متبادل ذریعہ نہ ملے تو ان کی زندگی کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے ہی کا ذمہ نہیں لیا، اس نے زندگی بھر رزق کی فراہمی کو بھی اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ انسان کی بد نصیبی یہ کہ عقل و شعور آنے کے بعد اللہ کی ذمہ داری خود سنبھال لیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب یہ خلیے خوراک کی قلت کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں تو میں ان کی خوراک کا متبادل ذریعہ بن جاتا ہوں، اور جس وقت یہ برابر بیضہ نہ صرف خوراک تحفظ بلکہ رہنمائی کے لیے بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے محاورتاً نہیں کہا، حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں میری رطوبت میں تیرتا ہوا یہ بیضہ اپنے اندر سے کئی نادیدہ تار باہر نکالتا ہے اور یہ تار بالآخر میری اندرونی دیوار سے آ کر چپک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ان خلیوں کی زندگی کو لاحق خطرات دور ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں گھر، تحفظ، گرمائش، غذا کی فراہمی شروع کر دیتا ہوں۔ اگر اس مرحلے پر میں اس بار آور بیضے کا ہاتھ نہ تھاموں تو اس کی زندگی کا آغاز ہی اس کا انجام بن سکتا ہے۔ اسی کو مس کیریج کہا جاتا ہے۔ بے شک انسان پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائے، تو ہم نے اسے دیکھتا سنتا بنایا اور راستہ بھی دکھایا۔ اب وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا، یہ اس کی مرضی۔ سورہ دہر آیت نمبر 1-3۔ کمپیوٹر آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے یا ہوں گی۔ کمپیوٹر کے اندر دنیا جہان کی معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ اور ان معلومات کو حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کمپیوٹر کو دیوار میں لگے ہوئے پلگ میں نہ لگایا جائے تو اس کمپیوٹر اور خالی ڈبے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ اسے پلگ میں لگا کر بجلی کا سوئچ آن کریں گے ویسے ہی کمپیوٹر اپنے عجوبے دکھانا شروع کر دے گا۔ ابھی اپنے اندر موجود سافٹ ویئر اور اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے لگے گا۔ برابر بیضہ جیسے ہی اپنے پن کے ذریعے میری اندرونی دیوار کے سوئچ میں پلگ آن ہوتا ہے ویسے ہی خود اس کے اندر برسوں سے پوشیدہ لاکھوں کھربوں ہدایات اور کمانڈز برق رفتاری سے کام کرنے لگتی ہیں۔ اس ننھے سے مہمان کو 9 مہینے تک غذائی ضروریات فراہم کرنا اور سارے عرصے میں 24 گھنٹے صفائی ستھرائی اور فراہمی و نکاسی کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلانا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں میرا پلاسینٹا نامی ٹیشو یا بافتہ مجھے زبردست مدد دیتا ہے۔ یہ بافتہ یا ٹیشو مجھ میں موجود نہیں ہوتا، حمل ٹھہرنے کی صورت میں یہ میری اندرونی سطح پر ابھرتا ہے اور ولادت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کام کا بیشتر حصہ وہ خود سنبھال لیتا ہے۔ پلاسینٹا نامی یہ ٹیشو جسم کے تمام بافتوں سے زیادہ پیچیدہ اور کارکردگی کے لحاظ سے سب بافتوں سے زیادہ حیران کن خدمات سر انجام دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر یا سرجن کی نظر میں یہ رحم کی جھلی میں موجود ایک بلبلہ اور شریانوں اور وریدوں کا ایک گچھا ہے اور بس، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ شروع میں اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اب برابر بیضے کے یہاں آتے ہی یہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ، وزن 2 پاؤنڈ اور قطر 7 انچ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں، خاص بات یہ کہ اب یہ ٹیشو یا بافتہ یہاں نشو و نما پانے والے بچے کے لیے اس کی پیدائش کے وقت تک وہ ساری پیچیدہ اور مشکل خدمات سر انجام دے گا جو کسی انسان کے گردے، پھیپھڑے، جگر اور نظام ہضم کے دیگر اعضاء سر انجام دیتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ یہ بافتہ آور بیضے کے یہاں پہنچتے ہی اسے گود لے لیتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ بچے کی زندگی کی ڈور اسی سے جڑی ہوتی ہے، اسے آنول نال کہا جاتا ہے۔ یہ 5 انچ سے 4 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ آنول نال کے اندر خون کی 2 شریانوں اور ایک ورید موجود ہوتی ہے۔ شریانوں کے ذریعے بچے کے لیے ضروری غذائی اجزاء بچے تک پہنچتے ہیں اور ورید استعمال شدہ اجزاء کے فضلے کو سمیٹ کر باہر لے جاتی ہیں۔ شریانیں حیاتین، آکسیجن، معدنیات، کاربوہائیڈریٹس، نشاستوں اور امائنو ایسڈز کو ماں کے دوران خون سے حاصل کر کے بچے تک پہنچاتی ہیں۔ حیران کن بات یہ کہ اس سارے مرحلے میں ماں کا خون بچے کے خون میں اور بچے کا خون ماں کے خون میں شامل نہیں ہوتا۔ دونوں خون مکمل طور پر الگ الگ رہتے ہیں۔ ماں اور بچے کے خون کے گروپ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں اور بچے کا خون ایک دوسرے میں شامل ہو جائے تو یہ حادثہ بچے اور ماں دونوں ہی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جب یہ بچہ باہر کی دنیا سے آنے والی غذا میں موجود اجزاء کو استعمال کر لیتا ہے تو ان اجزاء کے فاضل اور زہریلے مادوں کو ٹھکانے لگانے کا کام ورید سر انجام دیتی ہے۔ فاضل مادے ورید کے ذریعے پلاسینٹا نامی اس بافتے یا ٹشو میں آتے ہیں۔ پلاسینٹا انہیں ماں کے خون میں دوسرے فاضل مادوں کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، جہاں سے یہ زہریلے مادے ماں کے جگر، گردوں، پھیپھڑوں اور نظام ہضم کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں۔ پہلے مہینے کے اختتام پر میرے اس مہمان کا سائز 12 آور بیضے کی نسبت 10,000 گنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حساب سے مجھے اپنی کشادگی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنی اصلی گنجائش سے 500 گنا بڑا ہو جاتا ہوں۔ میری شکل بھی کافی بدل جاتی ہے۔ پہلے میں ایک ناشپاتی کی طرح تھا، اب تربوز جیسا لگنے لگتا ہوں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ کہ اس دوران میری مضبوطی اور طاقت میں حیران کن حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ میرے عضلات یعنی پٹھوں کے ریشے ڈرامائی طور پر زیادہ بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنے مہمان کے بڑھتے ہوئے وزن اور قد و قامت کی وجہ سے پھٹ سکتا تھا، خاص طور پر اس وقت جب یہ ننھا سا مہمان ادھر ادھر گھومتا اور لاتیں چلانا شروع کرتا ہے۔ یہ اضافی مضبوطی اور طاقت اس وقت میرے کام آتی ہے جب مجھے اس مہمان کے ہاں سے رخصت کرنا ہوتا ہے۔ ولادت کے وقت کی مشقت کو برداشت کرنا بڑا صبر آزما کام ہے، لیکن قدرت اس مشکل سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام ضروری وسائل بہت پہلے ہی میری ثوابدید پر میرے حوالے کر چکی ہوتی ہے۔ 7ویں مہینے میں میرے اندر موجود بچہ اپنی پوزیشن کو بار بار تبدیل کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کشش ثقل اس پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ اس کا سر اس کے باقی جسم کی نسبت زیادہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے 96% بچوں کی طرح اس کا سر نیچے کی طرف رہنے لگتا ہے۔ اپنے مہمان کو باہر جانے کی راہداری فراہم کرنے کے لیے مجھے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ضمنی حیثیت دینا پڑتی ہے۔ اس طرح ماں کے مثانے پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے اور اسے پیشاب کے لیے بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ آنتوں اور معدے پر دباؤ بڑھنے کے سبب ماں کا نظام ہضم بھی عارضی طور پر متاثر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ 9ویں مہینے کے دوران پیٹ کا زیادہ تر علاقہ میرے زیر استعمال آ جاتا ہے۔ اب میرا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے خوردبین سے نظر آنے والے اور پانی میں تیرتے ہوئے ایک طفیلی جاندار کو 7 پاؤنڈ کے بچے میں تبدیل کر دیا ہے، جو اب ایک خود مختار زندگی گزارنے کی مکمل صلاحیت کا حامل ہے۔ پھر ایک شام بعض اسباب کی وجہ سے، جن کا سبب ابھی ماہرین حیاتیات کی سمجھ میں نہیں آیا، میں اپنی 9 ماہ کی یکسانیت سے بیزار ہو کر ان اقدامات کی تیاری شروع کر دیتا ہوں جن کے ذریعے اس مہمان کو اس کی قیام کی اگلی منزل کی طرف روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ولادت کے سنسنی خیز اور پرتحیر مرحلے سے گزرنے کے لیے میں پہلے ہی خود کو تیار کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے اپنی بیرونی راہداری کو، جس کا قطر بمشکل 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہوتا ہے، تقریباً 5 انچ کشادہ کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے کا سر اس سرنگ نما راستے سے باہر نکل سکے۔ یہ خاصا مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ اس سے میری کمر ٹوٹنے لگتی ہے، اسی لیے
اس کام کو مجھے رک رک کر کرنا پڑتا ہے۔ میرے اندرونی پٹھے ہر 2 سے 3 منٹ کے وقفے کے بعد بار بار 1 منٹ کے لیے سکڑ کر اپنا زور لگانے لگتے ہیں، اور ہر بار بچے کا سر میری سرنگ نما گزرگاہ کے تنگ دروازے سے جا کر ٹکراتا ہے اور ہر بار اس راستے کو کشادہ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت ماں جو درد محسوس کرتی ہے اسے لیبر پین کہا جاتا ہے۔ میری مشقت اپنی جگہ، لیکن بچے کو باہر نکلنے کی جدوجہد کرتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے خلیوں کے اس ناقابل بصارت مجموعے کو 9 ماہ میں اس قابل بنا دیے کہ وہ اس تنگ و تاریک ماحول سے نکل کر روشن مستقبل میں جانے کا راستہ خود بنا سکے۔ 14 پاؤنڈ تک کی طاقت تو میں خود بھی لگا سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے 25 پاؤنڈ کے پریشر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اضافی پریشر مجھے ماں کے پیٹ کے پٹھے فراہم کرتے ہیں، وہ بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹانے لگتے ہیں، اور آخر کار ایک نیا انسان 5 انچ قطر والی تنگ و تاریک سرنگ سے نکل کر 12,756 کلومیٹر قطر والی اپنی نئی مگر عارضی قیامگاہ یعنی اسی قرۂ ارض پر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 77-78، کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم ہی نے اسے ایک ناقابل بصارت خلیے یعنی ماں باپ کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک کھلا ہمارے ہی مقابل بن جاتا ہے اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کی ابتدائی حالت بھول گیا۔ مہمان کے یہاں سے جانے کے بعد مجھے اس ریسٹ ہاؤس میں صفائی ستھرائی کے بے شمار کام کرنا ہوتے ہیں۔ پلاسٹینا نامی غدود جو اس خاص مقصد کے لیے میری اندرونی سطح میں پیدا ہوا تھا، اس کی اب آئندہ حمل ٹھہرنے تک ضرورت نہیں رہتی۔ بچے کی ولادت کے بعد یہ میری سطح سے اکھڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے اکھڑ جانے کے بعد خون کی وہ نالیاں جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی ہیں، ان کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں۔ میں ان نالیوں پر دباؤ بڑھا کر ان کے منہ کو بند کر دیتا ہوں، اس طرح ماں کا خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ حمل کے آغاز سے پہلے میرا وزن محض 2 اونس ہوتا ہے، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت تک میرا وزن 16 گنا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس حالت میں میرا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ اضافی وزن مجھے 1-2 ماہ کی مسلسل ایکسرسائز کے ذریعے کم کر کے اپنے معمول کے وزن پر لانا ہوتا ہے، یعنی 2 پاؤنڈ سے کم کر کے 2 اونس پر۔ اس عمل سے مجھے ہر حمل کے بعد گزرنا پڑتا ہے۔ 45-50 برس کی عمر کے بعد خواتین کے سنیاس کا آغاز ہوتا ہے، تو مجھے اس کام سے چھٹی مل جاتی ہے اور میں بلوغت سے پہلے والی حالت میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کسی بھی عورت کی زندگی میں میری وجہ سے کئی طرح کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں کسی عورت کے جسم میں وہ مقام ہوں جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ میرا ایک سب سے عام مسئلہ ماہانہ ایام کے درمیان شدید درد محسوس ہونا ہے۔ اس بیماری کو ڈسمینیور کہا جاتا ہے۔ میری اندرونی سطح پر سفید رنگ کی مختلف سائز کی رسولیوں فائبروئڈ کا پیدا ہونا میری ایک اور ناگوار بیماری ہے۔ اکثر خواتین ان رسولیوں کو کینسر سمجھنے لگتی ہیں، مگر یہ زیادہ تر صورتوں میں کینسر نہیں ہوتا۔ ان کے کینسر میں تبدیل ہونے کا امکان 200 میں سے 1 ہوتا ہے۔ ماہانہ ایام سے پہلے اگر میری اندرونی لائننگ مناسب طور پر نہ بڑھے یا یہ لائننگ ماہانہ ایام کے دنوں میں میری اندرونی سطح سے معمول کے مطابق الگ نہ ہو، تو ایسی خواتین کو زیادہ یا خلاف عادت خون آتا ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج DNC کے آپریشن کے ذریعے زیادہ تر صورتوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں چمچے کے برابر کھرچنے والے ایک آلے کی مدد سے میری اندرونی دیوار پر موجود اضافی ٹیشوز کو کھرچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چھاتی کے بعد میں کینسر کا سب سے پسندیدہ مقام ہوں۔ خوش قسمتی سے میری سطح اور گردن میں پیدا ہونے والے کینسر یعنی
کینسر عام طور پر آسانی سے شناخت ہو سکتے ہیں اگر بروقت تشخیص کے بعد فوری علاج شروع کر دیا جائے تو 90% اور صورتوں میں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ خلاف معمول خون بہنا خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد میری اندرونی سطح میں پیدا ہونے والے کینسر کی ایک عام نشانی ہے۔ خلاف معمول خون بہنے کا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون کو سالانہ پیپ ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے تاکہ ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے کینسر کا بروقت پتہ لگایا جا سکے۔ خواتین کو چاہیے کہ قدرت کے اس عظیم کارنامے میں اپنی عرفہ و اعلیٰ حیثیت کو پہچانے کہ قدرت نے انہیں اپنی مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا۔ اس عظیم خدمت کے سر انجام دینے پر ان کے لیے شہیدوں جیسے اجر کا وعدہ کیا اور اشرف المخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے کے نادر و نایاب آلات انہیں مفت عطا کیے۔ میں بھی خواتین کے لیے قدرت کا ایک چھوٹا تحفہ، ایک عظیم نعمت ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کی ایک انفرادیت یہ بھی کہ اگر انہیں بتائے گئے طریقہ کار، طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ عرصے برقرار رہتی ہیں اور بہتر نتائج ظاہر کر سکتی ہیں۔ وہ ہر طرف موجود ہے۔ رحم مادر میں موجود جڑواں بچوں میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تم یہاں کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہو؟ دوسرے نے کہا، یقیناً یہاں کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ہم یہاں اس لیے ہوں کہ خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کریں۔ پہلے بچے نے کہا، یہاں کے بعد کوئی زندگی نہیں، بھلا وہ کس قسم کی زندگی ہو سکتی ہے؟ دوسرے نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں یہاں سے زیادہ روشنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں ہم اپنے پیروں سے چلیں اور منہ سے کھائیں پئیں، ممکن ہے وہاں ہمارے پاس ایسے حواس ہو جن کے بارے میں ہمیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پہلے نے اس کا مذاق اڑایا، کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ پیروں سے چلنا ممکن ہی نہیں ہے اور اپنے منہ سے کھانا عجیب سی بات ہے۔ ناف سے جڑی نالی کے ذریعے ہمیں ہر وہ شے مل جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، البتہ یہ نالی چھوٹی سی ہے۔ دوسرے نے اصرار کیا، بہرحال میرا اپنا خیال یہ کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور، اور شاید یہاں سے مختلف۔ ممکن ہے ہمیں وہاں خوراک کی اس نالی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پہلے نے کہا، بالکل فضول بات، اچھا مجھے بتاؤ، اگر زچگی کے بعد زندگی ہے تو وہاں سے کبھی کوئی واپس کیوں نہیں آیا؟ دیکھو، زچگی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اس کے بعد اندھیرے، خاموشی اور بے ہوشی کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرے نے کہا، خیر میں یہ سب تو نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ زچگی کے بعد ہماری ملاقات ماں سے ضرور ہوگی اور وہی ہماری دیکھ بھال کرے گی۔ پہلے نے کہا، ماں، کیا تم واقعی ماں پر یقین رکھتے ہو؟ اگر ماں ہے تو وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، ماں تو ہمارے ہر طرف ہے، ہر جانب۔ ماں کے بغیر یہ دنیا جہاں ہم موجود ہیں باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے نے اعتراض کیا، ماں مجھے کہیں نظر نہیں آتی، لہٰذا عقل یہی کہتی کہ ماں کا وجود نہیں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، دیکھو، کبھی کبھی جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو توجہ دیتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی موجودگی کا واضح احساس ہوتا ہے، اس کی محبت بھری آواز مجھے اکثر سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔